بہت سے لوگ اپنی عمر سے زیادہ بڑی عمر کے دکھائی دیتے ہیں. ان سے جب ان کی عمر پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر مثال کے طور پر 30 سال ہے، لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ 35-40 سال کے معلوم ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی فطری عمر سے پہلے ہی بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ہم ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اس میں شائننگ نہیں ہوتی، اس میں گلونیس نہیں ہوتی، چہرے پر جھریاں سی محسوس ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ شخص بیمار رہتا ہے. اس پر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تحقیقات کی گئیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اپنی عمر سے زیادہ عمر کا کیوں لگتا ہے، وہ بہت جلد بوڑھا کیوں دکھائی دیتا ہے. امریکن انسٹیٹیوٹ آف اسٹریس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بہت بڑی وجہ اسٹریس ہے، ذہنی دباؤ ہے، پریشان رہنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے جب انسان اسٹریس میں رہتا ہے تو اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور جب صحت خراب ہو جاتی ہے تو وہ بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے. ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہاسپٹل جرمنی کا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، جسے 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے بہترین ہاسپٹلز میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہاسپٹل کے محققین نے ایک شخص پر ایکسپیریمنٹ کیا جو کہ ان کے پاس جاب کے لیے آتا ہے. وہ ایک نوجوان ڈاکٹر ہوتا ہے. انٹرویو میں اسے 30 منٹ کا ایک پیپر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے آپ حل کر کے دیں، جس میں میتھ کے مشکل ترین سوالات ہوتے ہیں اور وقت بہت کم، صرف 30 منٹ کا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ نوجوان ڈاکٹر اس پیپر کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے. خیر، وہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حل کرتا ہے، اور اتنی ہی دیر میں اس کا 30 منٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس سے پیپر لے لیا جاتا ہے اور اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس نوجوان ڈاکٹر کے اینٹی باڈی سیلز سٹریس کے بعد اسی طرح ریاکشن کر رہے ہیں جس طرح ایک حاملہ خاتون جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس وقت اس کا جو سٹریس کا لیول ہوتا ہے یا اس کے ہارمونز جس طرح حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کی حالت سیم تھی، ان دونوں کا سٹریس کا لیول سیم تھا، ایک جیسا تھا. اب اگر کوئی شخص ہمیشہ اسی لیول پر اپنی زندگی گزارے گا اور ہر وقت سٹریس میں رہے گا، جنگ کی سی کیفیت میں رہے گا، تو اس کی صحت ضرور ڈیمیج ہوگی. اس کا نظام انہضام یعنی کہ غذا کو ہضم کرنے کا نظام وہ ٹھیک نہیں رہے گا، وہ ڈیمیج ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اور اس صحت کے خراب ہونے کی وجہ سے اس پر بڑھاپا بہت جلد آ جائے گا. اسی طرح کا ایک اور ایکسپیریمنٹ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کیا گیا. وہاں پر 39 ایسی خواتین جن کے بچے بہت زیادہ بیمار تھے، کسی بڑی بیماری میں مبتلا تھے، ان خواتین کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایسی خواتین جن کے بچے صحت مند تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کا بھی بلڈ ٹیسٹ کیا گیا. تو پتہ چلا کہ یہ جو پہلی 39 خواتین ہیں جن کے بچے بیمار ہیں اور ان بچوں کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، ان خواتین کی باڈی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھاپے کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی. ان تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ہمارا ہر وقت سٹریس کے عالم میں یا پریشانی کے عالم میں رہنا ہمیں بہت جلدی بوڑھا کر دیتا ہے، ہماری صحت کو ڈیمیج کرتا ہے، اور جس طرح ہمارے چہرے پر شائننگ اور خوبصورتی ہونی چاہیے، اس طرح کی خوبصورتی سٹریس کی وجہ سے نہیں رہ پاتی. غالباً حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ الہم نصف الحرم، کہ غم آدھا بڑھاپا ہے. یعنی جو شخص غمگین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، سٹریس میں رہتا ہے، وہ بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے. میرے خیال میں سٹریس کے 3 لیول ہو سکتے ہیں. ایک ہے سٹریس فری زندگی گزارنا، دوسرا ہے لیٹل سٹریس یعنی تھوڑی بہت سٹریس کے عالم میں زندگی گزارنا، اور تیسرا ہے سٹریس فل زندگی گزارنا یعنی ہر وقت سٹریس کے عالم میں رہنا. جو سٹریس فری درجہ ہوتا ہے یہ تو بہت ہی اعلیٰ دماغ اور بہت ہی بڑے لوگ یا معجزاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں. ہم جیسے عام لوگ سٹریس فری زندگی نہیں گزار سکتے. اور دوسرا لیول ہے لٹل سٹریس کا، یعنی کہ تھوڑی بہت سٹریس کا آتے رہنا. یہ بہت اچھا ہوتا ہے جب سٹریس
हल्की फुल्की आती है तो इंसान काम करता है, वो सुस्ती को छोड़ देता है और मेहनत करता है, एक फ़िक्र में लगा रहता है, और ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। और तीसरा लेवल है स्ट्रेसफुलनेस का, यानी हर वक्त स्ट्रेस के आलम में, परेशानी के आलम में रहना और हर वक्त फ़िक्रमंद रहना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। मेरी गुफ्तगू इस तीसरे लेवल के बारे में है कि हमेशा इंसानों को, हमेशा लोगों को इस लेवल पर नहीं होना चाहिए। अब इससे निजात कैसे हासिल की जा सकती है? इसके लिए ज़रूरी है कि हमें किसी माहिर नफ्सियात के पास, किसी लाइफ कोच के पास, या किसी बड़े दिमाग के पास, या किसी बड़े उस्ताद के पास जाना चाहिए, जो उस मसले से आपको निकाल सके और आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर सके। लेकिन चंद एक मिसालें या चंद एक बातें मैं आपको बताता हूँ जिससे इस स्ट्रेस के लेवल से हम अपने आप को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप पर यह हालत आती है, आप लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दें और अपने माइंड को खाली करना शुरू कर दें। और दूसरा, अल्लाह ताला का ज़िक्र हो सकता है, आप मुराकबा कर लें, अल्लाह ताला के ज़िक्र में या किसी भी इबादत में आ जाएं, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, आप तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दें। इसके साथ साथ आपको जो परेशानी आई है उस पर आप सब्र करें, सब्र का दामन कभी भी ना छोड़ें, और जो कुछ आपके पास मौजूद है उस पर शुक्र करें और अपनी कोशिश जारी रखें। अगर आप अपनी कोशिश के बावजूद भी उस परेशानी से नहीं निकल रहे तो फिर इसे अल्लाह ताला की रज़ा जानकर इस पर सब्र कीजिए। हमेशा मुस्कुराने की कोशिश कीजिए और अपने पानी को देखें कि आप पानी कौन सा पी रहे हैं। आपका पानी सही होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपकी ग़िज़ा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मुतवाज़न ग़िज़ा, बेहतरीन ग़िज़ा होनी चाहिए। बेकरी आइटम्स या जितनी भी गैर फितरी ग़िज़ाएँ हैं उनको आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें। रोज़ाना कम अज़ कम आधा घंटा पैदल चलने की आदत बनाएं। अपनी नींद को बेहतर करें। बेहतरीन नींद वो होती है जो तकरीबन कम अज़ कम 7-8 घंटे ली जाए। आपका बिस्तर आरामदेह और पुरसकून होना चाहिए। जब आप सोएं तो आपके गैजेट्स या मोबाइल वगैरह आपकी पहुंच से दूर होने चाहिए। बहुत ज़्यादा रोशनी और बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं होना चाहिए ताकि आप पुरसकून नींद ले सकें। जल्दी सोने की आदत बनाएं और जल्दी उठने की भी आदत बनाएं। एक बहुत ही अहम बात कि आप सोने से पहले देखिए, याद कीजिए कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उसको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दीजिए, अपने लिए उसको माफ़ कर दीजिए। इसमें आपकी सेहत का राज पोशीदा है। और अगर आपसे कोई नाराज़ है तो उससे जाकर माफ़ी मांग लीजिए। आपको जिस किस्म की भी स्ट्रेस आई हुई है उसे लिख लें और फिर उसका ख़ुद अपनी तरफ से एक हल तजवीज़ करें और किसी माहिर से भी रब्ता करें। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।